السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی عدت کیس میں سزا معطلی کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ یہ فیصلہ دیا جج محمد افضل مجوکا نے۔ کیس اور یہ فیصلہ ان کو ذرا علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھنا پڑے گا۔ کیس اٹ سیلف، جو کیس ایک جس کو ہم بار بار یہ کہتے ہیں گھٹیا سا کیس بنایا گیا، کس طرح اس طرح کی چیزوں کو اب سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ کس طرح 7 سال کی سزا دے دی گئی، جبکہ قانون بالکل اس کا مختلف ہے۔ وہ سزا دے دی گئی، لیکن آپ کو یاد ہوگا 29 مئی کو جج صاحب نے جب فیصلہ کرنا تھا تو اس وقت ایک رکس کریٹ کیا گیا اس کورٹ میں، اور پھر یہ واپس بھیج دیا گیا ہائی کورٹ۔ ایک دوبارہ بینچ فکس ہوا اس کے لیے، ایک جج صاحب فکس ہوئے، ایڈیشنل سیشن جج ہیں اسلام آباد کے۔ لیکن یہ معاملہ یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر فیصلہ کیا گیا ہے۔ جج صاحب نے بڑے واضح طور پر لکھا کہ چند نکات جو ٹیکنیکل گراؤنڈز پر جو آتے ہیں سامنے، اس کی بنیاد پر کہ میرٹس اس کیس کے ڈسکس نہیں کیے جا سکتے جب سزا معطلی کا کیس ہو۔ کیا کوئی شخص اگر اس طرح کے بیلیبل اوفینس میں ان کو سزا ہوئی ہو تو وہ کیا بیل کا رائٹ ان کے پاس ہے؟ انہوں نے بہت سی مثالیں دے کر کہا کہ اس ماضی میں اس طرح کی جو سزا معطلی کی درخواستیں ہیں وہ مسترد پہلے بھی کی گئی ہیں۔ کیا 7 سال کی سینٹنس چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اس کا بھی انہوں نے بہت سے کیسز کے ساتھ یہ فیصلے میں لکھا کہ کوئی پروویژن نہیں ہے ان کی اس لا میں۔ بشرا بی بی خاتون کے طور پر کیا ان کو ریلیف دیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھی ایسی کوئی پروویژن قانون میں نہیں ہے، اور اس طرح کیس لاز کے ساتھ انہوں نے کر کے ٹیکنیکل گراؤنڈز پر اس کو مسترد کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا کوئی دوسرا جج ہوتا تو شاید اس کو ایکسپٹ بھی کر لیتا، لیکن پاکستانی سیاست ہے۔ جب میں نے دیکھا پچھلے 2 دن میں حکومت کی جانب سے بیانات آئے، رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آپ کے سامنے ہے، انہوں نے کہا کہ مزید کیسز بنائے جائیں گے۔ ہماری پروگرام میں انہوں نے یہ بات کہی تھی، لیکن کیونکہ کوئی اور گرفتاری نہیں ڈالی گئی اس لیے لگ یہ رہا تھا کہ حکومت بڑی کمفرٹیبل ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ کیس کا فیصلہ یہی آئے گا فار واٹ ایور ریزن۔ اگر تو اس کیس کا فیصلہ کچھ اور آتا تو حکومت بڑی مشکل میں پڑ جاتی ہے، اور پہلے گرفتاری ڈال دی جا چکی ہوتی کسی دوسرے کیس میں، کسی نیب کے کیس میں۔ سنا ہے کہ اور بہت سے کیسز تیار پڑے ہیں جس میں گرفتاری کرنی ہے، لیکن اگر گرفتاری نہیں کی گئی تو لگتا ہے ایسے کہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ کیا ہوگا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں کیا فرمایا تھا، ذرا سن لیجیے۔ کوئی اور گرفتاری تو نہیں ہے ان کی پڑی ہوئی کسی کیس نیا بھی بن سکتا ہے، کوئی ادھر ادھر سے تلاش کیا جائے تو وہ نکل بھی سکتا ہے۔ یہ کوشش تو ہونی چاہیے، ہوگی کہ وہ جتنا زیادہ عرصہ مہمان رہے اتنا بہتر ہے۔ گرفتاری وہی ڈپارٹمنٹ کریں گے نا، اور کون؟ میں نے جائے گرفتاری کرنی ہے، ڈالیں گے ٹھیک ہے نا جی۔ گرفتاری ڈلنی ہے نا، ڈپارٹمنٹ موجود ہے، ان کے پاس کیسز موجود ہوں گے تو گرفتاری تو ہوگی۔ تو یہ سیاسی فیصلہ تو کر لیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی اور کیس میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ باہر آنے کے امکانات کم ہی نظر آتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں یا پاکستان ہمارا ملک کسی آئین کسی قانون کے تحت تو چلتا نہیں، طاقتور کا فیصلہ ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ بھی تاریخ پاکستان میں کوئی نئی نہیں ہے، سال 2 سال لوگ ایسے کیسز میں، نیب کیسز میں اندر ہے جن کیسز کا بعد میں ریفرنس تک دائر نہ ہوا۔ تو پاکستان میں یہ معاملہ کوئی نیا نہیں۔ جب ایک طاقتور حلقے اور سرکار یہ فیصلہ کر لے کہ کسی کو اندر رکھنا ہے تو اس کے لیے گراؤنڈز بنانا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوتا، اور اس کیس میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کے کیس میں، کہ اگر کبھی لگا ان کو کہ ان کو بیل اس کیس میں مل جائے گی اگلے 14 دن میں، یہ بات کورٹ نے اپنے فیصلے میں آج بھی لکھی کہ یہ آدھا کیس سنا جا چکا ہے، عمران خان صاحب کی سائڈ کے آرگومنٹس ہو چکے ہیں۔ بشرا بی بی کے رہتے ہیں کہ کیونکہ ان کی اپیل لگی ہوئی ہے، سو اس وجہ سے بھی اس طرح کے کیسز میں ضمانت تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ ضمانت آسان ان کیسز میں ہوتی ہے جب یہ نظر آئے کہ اپیل کافی عرصے تک نہیں لگ سکتی، تو عموماً اس وقت ریلیف ملتا ہے۔ اس کیس میں چونکہ اپیل لگی ہوئی ہے اس لیے ریلیف نہیں ہے، لیکن ریلیف قانونی ہو یا سیاسی، دونوں صورتوں میں اس وقت ریلیف نظر نہیں آ رہا۔ دوسری طرف تحریک انصاف پر بھی بہت سے جو پرانے لوگ ہیں وہ بڑی بیان بازی کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کمپرومائز ہے، نہیں چاہتی عمران خان صاحب باہر آئیں۔ فواد چودھری صاحب نے اس بارے میں کیا کہا؟ کھڑی ہے
پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے قد اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کی ساری سیاست اس پہ کھڑی ہے کہ کوئی بڑے قد والے لوگ شامل نہ ہو جائیں اور اس کی وجہ سے وہ بالکل ہی چوہے نہ بن جائیں. افضل مروت کو تو عمران خان جانتے ہی نہیں تھے. رؤف حسن صاحب جو ہیں بنیگالہ میں ان کا دفتر تھا تو خان صاحب کے گارڈز سے نے اٹھا کے ان کو جو ہے بنیگالہ سے باہر پھینکا. شبلی فراز صاحب یہاں 6 مہینے اپنے گھر میں رہے, ان کو کسی نے پوچھا ہی نہیں. وہ آئے ہیں سینٹ کے لیڈر بن گئے ہیں. جو باقی لوگ ہیں پی ٹی آئی میں جو اس وقت لوگوں کو نام بھی نہیں پتا ان کے وہ کون ہے. یہ ہے فواد چودھری صاحب. عمران اسماعیل صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے ہی کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نااہل ہے. ان کے کسی ایکشن سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ خان کی رہائی کے لیے کسی جدوجہد کا ارادہ بھی رکھتے ہیں. فکر صرف یہ ہے کہ خان جیل رہے اور میری لیڈری بچ جائے. آج جب عدالت گئے تو فیصل جاوید اور دوسرے لیڈران کو کافی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا. ان کی جو تحریک انصاف کے جو ووٹر سپورٹرز وہاں پر موجود تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میں ذرا چاہتا ہوں کہ آپ اونچی آواز میں سنیں بھی کہ لوگ کیا کہہ رہے تھے جب یہ کورٹ میں یہ معاملہ ہوا. یہ آواز سے دیکھ سکتے ہیں عوام کا لابا پھٹ گیا ہے. عوام کا لابا پھٹ گیا ہے. یہ جو آپ نے موب سے جملے سنے یہ تحریک انصاف کے سپورٹرز تھے جو وہاں پر موجود تھے. بڑے غصے میں نظر آئے. سو کیا ہو رہا ہے تحریک انصاف کے اندر؟ سنا ایک 27 کا گروہ ہے یا گروپ ہے تحریک انصاف کا, اس میں بھی ایک پھوٹ پڑی ہے. اس سے پہلے کہ میں سیاسی معاملات پہ جاؤں, رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سیکرٹری انفارمیشن ہے پاکستان تحریک انصاف. ذرا یہ لیگل پوائنٹ دیکھ لو رؤف صاحب. جو آج کا فیصلہ آیا ہے شاہد عثمانی. عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. عابد زبیری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. عابد زبیری صاحب یہ آپ نے فیصلہ دیکھا, ٹیکنیکل گراؤنڈ پر یہ فیصلہ دیا گیا ہے. یہ کوئی انصاف کا قتل نہیں ہے. میں نے جس سے بھی بات کی انہوں نے کہا ایسا کوئی قتل نہیں ہے انصاف کا. ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں, دونوں طرف فیصلہ دیا جا سکتا تھا. مثالیں نکالنی ہوتی تو یہ مثالیں بھی نکال سکتے تھے کہ ان تمام گراؤنڈز پہ لوگوں کو کی سزائیں معطل بھی کی گئی ہیں ماضی میں, لیکن یہ گراؤنڈز نکالے گئے. سو کوئی آپ کو سرپرائزنگ ہے آپ کے لیے یہ فیصلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کاشف. دیکھیے نہیں سرپرائزنگ نہیں ہے, لیکن اس میں 2-3 چیزیں جو آپ نے فرمایا ان کو دیکھنی چاہیے تھی. ایک جو خاص چیز ان کو جو دیکھنی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ جو تھا ان میں سب سے پہلا گراؤنڈ یہ تھا کہ اس میں 6 سال کے بعد یہ کمپلینٹ داخل کی گئی تھی اور ڈائریکٹ کمپلینٹ تھی اور اس کے بیسس پہ کیس لیا اور 2 دن میں اس کیس کا فیصلہ ہوا. اس کیس میں کوئی جان ہی نہیں ہے اس کیس میں. لیکن اب مجھے نہیں سمجھ آیا کہ فیصلہ کیوں ہوا کہ اس کی معطلی کا یہ اپلیکیشن دیں جبکہ کیس فائنل ہیئرنگ کے لیے لگا ہوا ہے. تو ان کو چاہیے تھا کہ تھوڑا انتظار کر لیتے اور ہو سکتا ہے کہ اس پہ چلے جاتے. نہیں, اب جو انہوں نے فیصلہ کیا دیکھیے یہ بیلیبل اوفینس تھا. خود انہوں نے اپنے جج صاحب نے اس پہ لکھا. میں اس کی بات ہی نہیں کی کہ یہ میلافائڈ ان کا آرگیومنٹ تھا ان کے بخلا کا, عمران خان صاحب کو, بشرا بیوی کا, کہ یہ دیکھیے یہ 6 سال کے بعد خابر مانیکا صاحب نے یہ کمپلینٹ داخل کی اور جو اس کی شہادتیں تھیں وہ بھی نہیں, اور جس طرح سے اس کا فیصلہ ہوا. پھر انہوں نے خود ایک 1969 کے کیس کا دیا جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 426 معطلی سزا کی معطلی کی اور بیل کی جو سیکشنز ہیں اس کو ایک موازنہ کر کے آپ فیصلہ کریں گے. ہاں ایک فرق آ جاتا ہے کہ وہاں آدمی کی سزا نہیں ہوتی, یہاں سزا ہوئی بھی ہوتی ہے, لیکن معیار وہی رکھنا ہے. خود یہ بات کر کے پھر انہوں نے معیار نہیں رکھا. اگر اویلیبل یہ اوفینس بنتا تھا اور جو انہوں نے اگزامپلز دی, کیا وہ عدت کیس سے اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے کہ جہاں 5 سال کی سزا, ایک کیس ہے جس میں 5 سال کی سزا قتل کے کیس میں دے دی تھی, تو اس کی بیس پہ انہوں نے ان کی بیل ریکال کی تھی. لیکن آئی ایم شیور زبیری صاحب بہت سے کیسز کی مثالیں ایسی بھی موجود ہوں گی جن میں یہ سارے کرائیٹیریا ٹیکنیکل گراؤنڈ جو انہوں نے دیے ہیں ان میں فیصلے مختلف بھی ہوں گے پاکستان میں. ظاہر ہے کیس لا تو ہوتا ہے, ہر فوجداری کیس کا کیس اپنے میرٹس پہ سنا جاتا ہے اور اس میں لیکن ایگزامپلس دی جاتی ہیں, لیکن ایک پرنسپل آف لا تو سیٹلڈ ہے. یہ بیلیبل اوفینس ہے, یہاں بیل ایز آف رائٹ ہے. اب ہاں یہ دیکھنا کہ یہاں سے کوئی کنوکشن ہوئی نہیں ہے, لیکن آپ کو دیکھنا ہے کنوکشن کو اس کے ہوتا ہے میرٹس پہ نہیں کرنا فیصلہ آپ کو, لیکن ہو سکتا ہے کیونکہ کیس کا انہوں نے 12 جولائی تک ان کو فیصلہ کرنا ہے تو انہوں نے شاید بہتر سمجھا, لیکن پھر ان کو اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے تھا یہ ساری چیزوں کو. ان کو سمپل کہنا چاہیے تھا کہ میں یہ کیس لگا ہوا ہے, میں اس پہ فائنل مرکزی کیس اپیلوں کو سن رہا ہوں, تو ہینس میں اس کیس پہ ابھی اس کو فیصلہ نہیں کرنا چاہتا.
تو یہ چیزیں بھی ہونی تو چاہیے. کیا اس سے باعث آتا ہے سامنے کوئی جو یہ سارا؟ یہ دیکھیں، یہ ان کے بخلا کو دیکھنا ہوگا. جو انہوں نے اگر اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا، مائنڈ دے دیا ہے، تو پھر ان کو اپیل کرنی چاہیے ان کے بخلا کو، اور اپیل میں جا کے بتائیں کہ جج صاحب نے جو جا کے بیونڈ جا کے جو ساری چیزیں ڈسکس کر لی ہیں کہ خاتون کو بھی حق نہیں ہے اس کا سسپینشن کا، یہ وہ سارا. لیکن نیچرلی ان کو بعد میں سارا سننے کی ضرورت ہے. پورا کیس اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. وہ کیس کا ہم سمجھتے تھے جس کیس میں جان نہیں ہے وہ فیصلہ سناتا ہوں. جج صاحب نے بھی کمزوری دکھائی. انہوں نے فیصلہ جس دن اناؤنس کرنا تھا وہ اس دن انہوں نے کہا کہ میں اب سننا نہیں چاہتا، میں فیصلہ نہیں کروں گا، جب یہ کیس مجوکا صاحب کے جج مقبول ججوکا کے ساتھ آ گیا ہے. تو دیکھیے نا یہ ساری چیزیں ہیں. یہ ان کی لیگل ٹیم کو فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرح سے اس کو ہینڈل کرنا ہے. میں کہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ سسپینشن کی اگر اپیلیں چل رہی تھی یا پہلے سے کوئی اپلیکیشن پینڈنگ تھی جو چلائی گئی. کیس کا جو کورٹ نے خود ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہوا تھا کہ ایک تاریخ تک فیصلہ، تو انتظار کر لیتے، مین اپیل چلا لیتے. مین اپیل بالکل یہی بات کہی جا رہی ہے بہت سے وکلا کی. بہت شکریہ عابد زبیری صاحب. بہت سے وکلا یہ کہہ رہے تھے کہ اب اگر مین اپیل لگی ہے، فیصلہ 14 دن کے اندر ہونا ہے، تو اگر یہ سسپینشن نہ بھی اس کی بات ہوتی تو شاید فائدہ ہی ہوتا عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو. ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ جیسے میں نے کہا کہ اس کو بہت سی تکنیکی جو چیزیں ہیں اس کو کیس لا کی روشنی میں انہوں نے کہا کہ مسترد کرتے ہیں. روف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم روف حسن. وعلیکم السلام. تھینک یو کاشف. آلویز پلیزر سر. یہ بتائیں آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ جی آج کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بہت کچھ باتیں آج ڈسکس ہوئی. وقت بھی تھوڑا سا ہمیں ریلیٹیولی زیادہ ملا. جو سچویشن ہے وہاں خاص کر انہوں نے اسٹریس کیا کہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ ان کا یہاں کیا کام ہے جیل میں، اور سپرنٹینڈنٹ کا جو رویہ ہے اس کے بارے میں خاصے نالاں تھے. اس کے بارے میں بھی اسپیسیفکس انہوں نے ڈسکس کی ہیں. ان کو ہم کسی اسٹیج کے اوپر ڈیفینیٹلی اٹھائیں گے. جہاں ہماری 7 میٹنگز کے اوپر کرٹیلمنٹ ہے، ونس اے ویک ہے، آدھے گھنٹے کے لیے ونس اے ویک فیملی کے ساتھ ہے، آدھے گھنٹے کے لیے ونس اے ویک لائرز کے ساتھ ہے، جو کہ ٹائم سفیشینٹ نہیں ہے. اور یہ کہ پھر ہمیں نہ کوئی کاغذ نہ پینسل وہاں اندر لے جانے دیا جاتا ہے، تو نوٹس لینے میں بھی دقت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی انسانی جو تقاضا ہے کہ ان کے بچوں کے ساتھ بھی ان کی بات جو ہے جو کہ زیادہ فریکوینٹلی ہونی چاہیے، وہ بھی بڑی مشکل سے مہینے میں کہیں ایک دفعہ وہ بھی بات کرنے دیتی ہیں. تو دیٹ واز آلسو ڈسکسڈ. انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی ہمیں کہا ہے کہ میں کسی قسم کی ڈیل نہیں کروں گا، مجھے کسی قسم کا ریلیف نہیں چاہیے، میں میرٹ کے اوپر باہر آؤں گا جب بھی میں باہر آیا. میں نہیں چاہتا. ڈیل کی کیا ڈیفینیشن ہے ان کے لیے؟ اور گیو اینڈ ٹیک یہی ہوتا ہے کہ جی مثلا فار ایگزامپل آئی شوڈ الاؤ پیپل ٹو کک می آؤٹ اینڈ دین کک می ان. اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے، وہ تو گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پر ہوتا ہے. گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد کے اوپر ہمارے مذاکرات کسی کے پاس نہیں ہوں گے جی. ہم تو صرف ان کے ساتھ مذاکرات کا انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جی میں جو مینڈیٹ تھیوز ہیں ان کے ساتھ کسی صورت میں کوئی بات چیت نہیں. یعنی مینڈیٹ چوروں کو مطلب جو شہباز شریف صاحب نے آفر کی، پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو بالکل ہاں ان کو انہوں نے کلیتاً ریجیکٹ کر دیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی ان کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں ہوگا بالکل. اور سو یہ شہباز شریف صاحب کی مذاکرات کی آفر اسٹینڈ ریجیکٹڈ، ایبسولوٹلی ٹوٹلی ریجیکٹڈ. اور آج کل جو کچھ پاورز نے چند لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے جو کہ نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پارٹی کے لیڈرز کے خلاف، اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ جا کے کہہ دیجئے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو کون سے لوگ ہیں یہ جو چھوڑے ہوئے ہیں جو نیریٹو بنا رہے ہیں، جو آپ جن کا ذکر بھی آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بھی کیا، جن کا آپ نے کچھ یہاں ٹی وی اسکرین کے اوپر ان کا کچھ دکھایا بھی ہے. فواد چودھری صاحب کی بات سب لوگ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. یہ ان کو چھوڑا گیا ہوا، یہ باقاعدہ کسی ایک منصوبے کے تحت ان کو چھوڑا گیا، اور یہ پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے اس کے اوپر ان کے بارے میں ڈاؤٹس کاسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کہ ان سے کسی قسم کی کوئی انگیجمنٹ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. یہ خان صاحب نے کہا؟ جی خان صاحب نے کہا دے آر آؤٹ، دے آر دا ریٹس، دے جمپ دا شپ وین اٹ گاٹ وابلی. اور اب لیکن میں نے تو سنا تھا فواد چودھری صاحب کا معاملہ کافی قریب پہنچا ہوا تھا، عمران صاحب نے خان صاحب نے ان کو بلا بھی لیا تھا جیل ملاقات کرنے کے لیے. میں اس سلسلے میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا. میں نے ان کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کو دہرا دیے ہیں کہ ان سے کسی قسم کی کوئی انگیجمنٹ نہیں ہو سکتی ہے، کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، یہ میں کنفرم کر سکتا ہوں. کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ابھی یا آگے بھی. انہوں نے فیوچر کی بات کی ہے جی کہ کوئی انگیجمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہوگی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی فیڈ کرتی ہے خان صاحب کو کہ بڑے قد کا کوئی آدمی نہ آ جائے پارٹی میں تاکہ پارٹی
کو ریوائیو کریں, یا آپ لوگ تو باہر ہی نہیں نکالنا چاہتے خان صاحب؟ میں نہیں چاہتا کہ میں چھوٹے پن کے ساتھ چھوٹا بنوں, لیکن بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے پبلک ہم ڈومین میں بیٹھے ہوئے ہیں, نہ ہی کہا جائے بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے. فرینکلی یہ کسی ایک شخص کے کہنے سے تو اسٹیبلش نہیں ہو سکتا. وہ لوگ جو کہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں پچھلے 2 سال میں, جنہوں نے سفر کیا ہے, یہ لوگ کہاں تھے اس وقت, کہاں گئے تھے؟ تو پہلے دھچکے کے اوپر بھاگ گئے تھے بہت سارے لوگ. عمران اسماعیل بھی بھاگ گیا تھا, یہ بھی بھاگ گئے تھے, اور بھی بھاگ گئے ہوئے ہیں. سو اس بیسس کے اوپر اگر یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ بڑے ہیں اور یہ انہوں نے بڑا وہ کوئی ایک مارکا مارا ہے کہ جی وہ جب پی ٹی آئی ان کے مطابق ڈوب رہی تھی تو یہ بھاگ گئے ہیں, نکل گئے ہیں. تو فرینکلی بائی اینڈ لارج جو پیپل پارٹی کے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں, جو ہمارا جو رینک اینڈ فائل ہے, وہ ان کی اس بات کے اوپر آپ دیکھیے, سوشل میڈیا کے اوپر جا کے دیکھیے, ان کی ریزینمنٹ دیکھیے, ان کے کامنٹس پڑھیے, آپ کو خود پتہ چل جائے گا. کسی کا نام لے کر انہیں ناراضگی دکھائی خان صاحب کو جب بتایا تھا, صرف ان کو بتانا تھا, ان کو پتا تھا, آلریڈی پتا چل چکا ہوا تھا. لوگ ملتے ہیں, لائرز ملتے ہیں, تو وہ سارا کچھ ان کو پتا چلا. انہوں نے کہا کہ یہ میرا میسج ہے, پارٹ آف دس میسج, کہ کہہ دیجیے کہ کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی انگیجمنٹ نہیں ہو سکتی ہے. لیکن میں نے فواد صاحب کا ایک انٹرویو سنا جو انہوں نے ایک بین الاقوامی چینل کو دیا, اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے خان صاحب نے اجازت دی تھی کہ چھوڑ دیں, اگر ان کے کہتے مجھے ٹارچر کیا گیا اس لیے. میں اس سلسلے میں کوئی نہیں کہنا چاہتا. since I was not privy to what he is saying, so I would not like to say something that I am not personally aware of, or that I was personally not witness to. اور یہ چیزیں آبویسلی یہ بنائی جاتی ہیں, اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کہانیاں بنائی ہیں کہ ہم نے ٹارچر ہوا, اور یہ ان کے بارے میں تو بہت ساری تصاویر ہیں, مختلف لوگوں کے ساتھ ہیں ان کی, تو وہ سارا کچھ ہے. وہ سوشل میڈیا وہ تو پریشرز کے تحت, وہ کہتے ہیں پریشرز کے تحت, وہ تو کہتے ہیں ٹویٹ بھی میری کسی اور نے کی, پریشر کے تحت ہمیں استحکام میں پاکستان پارٹی میں بھیجا گیا. ظاہر ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا زور تو بہت تھا, یا پریشر بہت تھا اس وقت. میں کوئی کچھ فردر کاشف صاحب نہیں کہنا چاہوں گا, لیکن میں نے جو خان صاحب نے فرمایا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جی یہ ان کی پوزیشن ہے, جو انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کو باقاعدہ طور کے اوپر اناؤنس کیجیے. آج کی فوٹیج میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, اگر ہم فل اسکرین پر چلا سکیں. یہ تو کم از کم آپ نے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کچھ لوگوں کو نکالا ہوا ہے کہ آپ جا کے پارٹی کو یا لیڈرشپ کو, جیسے آپ کہہ رہے ہیں, ڈسکریڈٹ کریں. یہ تو نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ, یہ تو آپ کی پارٹی کے ورکرز ہیں. میں نے اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لیا ہوا, میں نے کہا کہ ان کو چھوڑا گیا ہوا ہے. وہ کچھ ہمارے پاس ہیں, کچھ نہیں ہمارے پاس, اس کے علاوہ بھی لوگ ہو سکتے ہیں. وی ہیو انفارمیشن اباؤٹ دیٹ. کو کس نے کہا ہے ان کو؟ میں آئی وڈ ناٹ لائک ٹو گو انٹو ڈیٹیلز اباؤٹ دیٹ, بٹ ایگزیکٹلی اٹس اے ملٹیپل آف سورٹ آف انٹرسٹ بیسیکلی, جنہوں نے کہ یہ سارا ایک ڈرامہ جو ہے وہ شروع کیا ہے. ختم ہو جائے گا, فیصل آؤٹ ہو جائے گا ان فیو ڈیز. اور یہ جو لوگ باہر آئے ہیں, دیکھیں یہ ایک ڈفرنٹ کہانی ہے بالکل. کیونکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو خیبر پختونخوا کے لوگوں سے, جو MNAs سے بات کرتا ہوں, وہ ایک ہی بات کہتے ہیں ہمارے پہ سب سے بڑا پریشر یہ ہے کہ آپ کو ہم نے اسمبلیوں میں بیٹھنے کے لیے تھوڑی بھیجا تھا. بالکل صحیح بات. آپ کو تو ہم نے بھیجا خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے, آپ اپنے عہدے لے کر گھر بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. یہ جو لوگ ہیں یہ ریزنٹمنٹ ہے, بیکاز خان صاحب تقریباً 1 سال ہو گیا ان کو جیل میں بیٹھے ہوئے اور بغیر کسی خطا کے. تو یہ چیز تو ہمارے دلوں میں بھی ہے, اور جتنے بھی پارٹی کے لوگ ہیں, جو لیڈرشپ ہے, ان کے دلوں میں بھی ہے. اب ہم لوگ حد الوسع کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے ہم گن تو اٹھا نہیں سکتے, ہمارے پاس جو آپشنز ہیں وہ ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں. اٹس اے پریگمیٹک تھنگ بیسیکلی. ون ہیز ٹو بی ان ایموشنل ٹو ڈسکس دس, بٹ ان ایموشنل انسان ہو نہیں سکتا. جب خان صاحب کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ ایموشنز بیچ میں آ جاتے ہیں, کیونکہ بیکاز اسی تعلق ان کے ساتھ اس قسم کا ہے. ہم لوگ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں کاشف صاحب, ہم لوگ اپنا رول وہاں ایک پلے کر رہے ہیں. ہم جتنا بھی پریشر بلڈ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہم لوگ قانونی محاذ کے اوپر موجود ہیں. ہم اپنی سارا جتنی بھی ہماری ریفرنسز ہیں, جتنی بھی ہماری پٹیشنز ہیں, وہ لے کے جا رہے ہیں. عدالتوں میں ہیں ہماری پٹیشنز موجود ہیں. جو ہم کر سکتے ہیں, ہماری قانونی ٹیم وہاں لگی ہوئی ہے. اور ہم سیاسی محاذ کے اوپر, جو لیکن سیاسی محاذ آپ کا سب سے کمزور ہے. وہ نہیں کمزور نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ پارلیمنٹ کی تقریریں آسان ہیں. قانونی ٹیم اپنا 4 مہینے سے ہمیں کسی جلسے کی اجازت پنجاب میں نہیں ملی ہے. 4 مہینے سے ہم کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ کہیں گے تو میں پائل آف ایپلیکیشنز جو ہیں, جو اگر آپ کو کوئی اگلے 5 سال نہیں اجازت دے گا, آپ کچھ نہیں کریں. میں آپ بتا رہا تھا, آج وہ ساری ایپلیکیشنز جو ہیں وہ پہنچ گئی ہیں, وہ ہائی کورٹس کے لیول کے اوپر ہیں. ہمیں یہاں اب ترنول میں ایک جلسہ 6 تاریخ کو کرنے کی اجازت ملی ہے, اور ہمیں امید ہے کہ باقی بھی تمام شہروں میں ہماری ہائی کورٹس جو ہیں وہ ہمیں اجازت دینا شروع کر دیں گی. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا جو ہے جمے گا. لیکن اگر انتظامیہ آپ کو نہیں کرنے دیتی تو پھر ہم نے کرنا تو ہر صورت میں ہم نے وہ اصل مسئلہ اسی بات کا ہے. شاید باہر جو لوگ دیکھ رہے ہیں حالات کو, پولیٹیکل اسٹریٹجی کو, وہ یہی بات شاید اگر آپ میرے سے پوچھیں, وہ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہلکی پھلکی تقریر کوئی کر دیتا ہے جس پہ کوئی ناراض نہیں ہوتا.
آپ قانونی لڑائی ایک چل رہی ہے وہ ہو جاتی ہے، لیکن جو سیاسی ماحول میں جو ایک ایجیٹیشن جس کو کہتے ہیں، دیکھیں ایجیٹیشن کا ماحول ہی اور ہوتا ہے. آپ سرکاریں ہمیشہ روکتی ہیں ایجیٹیشن سے دوسری اپنی مخالف سیاسی جماعتوں کو، لیکن آپ کو اگر روکا جا رہا ہے اور آپ اچھے بچے بن کے ساری باتیں مان رہے ہیں، دیٹ مینس کہ آپ ایکٹیولی کچھ کرنا شاید نہیں چاہتے. اس میں ایک 9th of May کا جو ہے ایک رول ہے، ایک فیکٹر ہے، بہت بڑا فیکٹر ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، ان کی زندگیوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اور پنجاب میں آپ نے دیکھا جب ہمارا لاسٹ فرائیڈے کو چیئرمین صاحب نے کال دی تھی کہ کرنا ہے تو انہوں نے سارے صوبے میں یکمشت سیکشن 144 کر دیا تھا. تو فسطائیت کا عالم تو یہ ہے بیسیکلی. لیکن میں آپ کو شیئر کر سکتا ہوں کہ میں جو کل مثلاً جو لاہور میں ہوا ہے وہ سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے. جو لوگ نکلے ILF کا فنکشن ہوا، اس کے علاوہ KP میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے. دیر آر پیپل کمنگ آؤٹ اور جب خان صاحب نے کال دی انگلی اٹھا دی. علی امین گنڈا صاحب کی آخری تقریر میں نے دیکھی تھی اور ہم لیڈنگ ایک لیڈ کیا انہوں نے پروٹیسٹ کو، اس کو بھی 3-4 ہفتے ہو چکے ہوں گے. خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ جی میں کال دوں گا اس وقت آپ نے پروٹیسٹ شروع کرنا ہے. اور وی آر لیٹ می شیئر اٹ ود یو، وی آر ویری ویری کلوز ٹو دیٹ ڈے وین ہی از گوئنگ ٹو جسٹ ریز ہز فنگر اینڈ سے ناؤ از دی ٹائم ٹو اسٹیپ اپ. یہ بات بھی مجھے یاد ہے، ڈیڑھ مہینہ نہیں وہ ہے، لیکن وہ ان کے اوپر ہے نا. خان صاحب نے روکا ہوا ہے، خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے کرنا ہے، لیکن بلڈ ہو رہا ہے، مومنٹم بلڈ ہو رہا ہے. یہ ڈیفینیٹ ہے. کل جو لاہور میں ہوا ہے وہ پچھلے کئی مہینوں میں نہیں ہو سکا تھا، مختلف وجوہات کی وجہ سے، مختلف فیکٹرز تھے اس میں. لیکن کل لوگ نکلے ہیں، ILF کے لوگ نکلے ہیں، مارچ کیا ہے مال کے اوپر. اس کے بعد ہمارے جو پروونشل اسمبلی کے ممبرز ہیں وہ نکلے ہیں اینڈ دین دے جوائنڈ ہینڈز اینڈ یو کوڈ سی PTI flags fluttering فار the first time. ویسے عموماً ویکینڈ کے اوپر آپ لوگ جب کال دیتے ہیں تو کہیں نہ کوئی نظر بند ہو جاتا ہے، کہیں چھاپے پڑ جاتے ہیں، کہیں تو پکڑ لیتے ہیں ان کو. لیکن کسی قسم کا کوئی مارجن نہیں ہے ہمیں دینا. لیکن مجھے یاد ہے ایک بڑے سینئر لیڈر تھے، مجھے یہ مذہبی رہنما تھے، مجھے یہ بات ہے 2001-2 کی افغان پاکستان ڈیفنس کاؤنسل ایک بنی تھی جس نے افغانستان پر حملے کے خلاف پروٹیسٹ کرنے تھے. تو ایک DIG صاحب نے مجھے بتایا، آئی ڈونٹ نو DIG تھے جو بھی سینئر افسر، نے کہا کہ جی بہت سینئر رہنما نے میں فون کر کے کہا کہ مجھے باہر جانا پڑے گا، مجھے برائے مہربانی اریسٹ کر لیں. یہی ہوا جب مسلم لیگ نون کی طرف سے ایجیٹیشن کی کال ہوئی کہ میں ذاتی طور پہ کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے فون کر کے پولیس کو کہا کہ میں اس جگہ بیٹھا ہوں، مجھے گرفتار کر لیں ورنہ باہر جانا پڑے گا. کیا یہ تو نہیں ہو رہا آپ کی پارٹی کے ساتھ؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. پیپل آر ویری ڈیٹرمنڈ. دیکھیں ہم کور کمیٹی میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور آج جو آپ نے دیکھا ہے یہ جینوئن آؤٹ پورنگ آف ایموشن. اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کا جینوئن سینٹیمنٹ ہے. بالکل اس کو اگر آپ میچ کریں پولیٹیکل رسپانس سے تو سیاسی رد عمل تو نہیں ہے اس طرح کا. شاید آپ کو کوئی وہاں گیپ نظر آئے. میں کنسیڈ کر رہا ہوں آپ کا یہ پوائنٹ، لیکن اس کی وجوہات بہت زیادہ ہیں. اس کی وجوہات خاص کر پنجاب میں بہت زیادہ ہیں. اور اس میں جو ایڈمنسٹریشن کا جو رویہ ہے ہمارے ساتھ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمیں آج پہلی 2 دن پہلے ہمیں ترنول میں فائنلی ایک اجازت ملی ہے وہ کرنے کی. ہم 4-4.5 مہینے سے کوشش کر رہے ہیں. سو ہم لوگ تو کہہ رہا ہوں KP میں تو کیا جا سکتا تھا نا. کہاں KP آپ کا اپنا صوبہ ہے، وہاں پہ انتظامی مسائل نہیں ہیں، آپ کی اپنی حکومت ہے، آپ کا وزیر اعلیٰ ہے، آپ کی پوری انتظامیہ آپ کی. اگر آپ کہیں کل کہ ہم نے KP میں 1 ملین مارچ کرنا ہے، کون روکے گا؟ اور اس کی ایک امیجری ہوگی، جب وہ جو امیجز آئیں گے ظاہر ہے دنیا دیکھے گی کہ یہ ہو. صرف مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ سیئنگ ڈو دس بٹ آئی ایم سیئنگ کہ کوئی لیک آف ایکشن نظر آ رہا ہے. ہوتا نا کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم بڑے اگریسولی یہ کیمپین چلائیں گے، لیکن جیسے کہ آسانی سے چل سکتی وہاں تو چل ہی نہیں رہی. دیر از اے نیڈ ناؤ ٹو بیکم فار مور اگریسو. میں بالکل ان چیزوں کو کنسیڈ کر رہا ہوں، خاص کر آج کے ڈیمونسٹریشن کے بعد جو آپ نے دکھائی ہے ہمیں. بالکل لوگوں کا ایک جو کہنا چاہیے کہ جو اگریسو ان کی ہے بالکل ہے، ڈیفینیٹلی ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو دین ہو ول اسٹیپ آؤٹ. اور میرا خیال ہے کہ ایڈمنسٹریشن کو بھی تھوڑا سا ذرا سوچنا چاہیے کہ اگر یہ لوگ اس موڈ میں سڑکوں پہ نکلیں گے. سر وہاں پہ لوگ نعرے پتہ کیا مارے کہ اگر خان کو کچھ ہوا تو وہ لیڈرشپ کو نہیں چھوڑیں. یہ ہمیں آتے ہیں میسیجز آتے ہیں سر ہمارے پاس پڑے ہوئے. اب دیکھیے یہ آپ یہ تو یہاں بات کر رہے ہیں، ہمیں ڈائریکٹ میسیجز آتے ہیں. ہم چھوڑیں گے نہیں لیڈرشپ کو، وہ تو کہتے ہیں بالکل سچ ڈیووشن. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. لیکن یہ بھی آج خان صاحب کے ساتھ یہ بھی ڈسکس ہوا، انہوں نے کہا مجھے کچھ دن دو. اچھا یہ بات ہوئی ہے؟ ہاں بات ہوئی بالکل. اور کیا بات ہوئی ویسے آخر میں بریک پہ جانے سے؟ بہت کچھ مطلب سارا انہوں نے بس افغانستان کے بارے میں بات کی، انہوں نے ٹیررزم کے بارے میں آج انہوں نے بات کی. انہوں نے جنرل باجوہ کا رول بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے افغانستان کے ساتھ مسائل کریٹ کیے، تباہ کیا، جو ہم لوگوں نے ان کے ساتھ طالبان جب آئے وہاں ٹیک اوور کیے. بہت کچھ ہوا آج، بہت کچھ ڈسکس ہوا. اٹ واز ویری
very enlightening. پولیٹیکلی زیادہ بات ہوئی, سیاسی طور پہ کوئی بات نہیں ہوئی زیادہ. سیاسی طور کے اوپر انہوں نے کہا کہ مذاکرات نہیں کرنے. یہ جو بات ہوئی ہے اس کے بعد جو جیل کے اندر جو سچویشن ہے, خاص کر ان کے بیٹوں سے جو بات نہیں کروانے دے رہے, اس کے بعد سلسلے میں ہم لوگ قانونی چارہ جوئی بھی کرنے جا رہے ہیں. وہ کچھ اور چیزوں کے بارے میں بھی قانونی رابطہ ہوا کسی سے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی رابطہ ہوا؟ نہیں جی, کوئی رابطہ نہیں ہے. انڈائریکٹ ڈائریکٹ کچھ نہیں, کوئی پیغام رسانی نہیں, کوئی رابطہ نہیں ہے, کوئی رابطہ نہیں. وہ بریک پہ جانے سے پہلے اگر میں ایک نقطہ اور اٹھا لوں, آپ لوگوں کی طرف سے بڑا ویلکم کیا گیا جو قرارداد منظور ہوئی کانگریس میں, یہ انٹرفیئرنس ہے ہمارا اندرونی معاملات ہیں؟ نہیں, یہ انٹرفیئرنس اس طریقے سے نہیں ہے کہ دیکھیے جب انٹرفیئرنس تھی تو ہم نے کہا تھا کہ انٹرفیئرنس تھا. ایک اسٹریٹجک کمپوننٹ ہوتا ہے, آئی ایم شیور یو انڈرسٹینڈ, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ان ساری چیزوں کو. اسٹریٹجک کمپوننٹ میں خان صاحب فٹ نہیں ہوتے تھے. ان کی جو اسٹریٹجک کمپس تھی اس میں خان صاحب فٹ نہیں ہوتے تھے, بیکاز خان صاحب وانٹیڈ ٹو گیو پاکستان اے ڈفرنٹ پلیس ان دا ریجن. سو وہ رشیا کا ہو گیا, اس کو آپ کوئی اور دیکھ لیں, بہت سارے اور فیکٹرز تھے. لیکن یہ دیکھیے اوور اینڈ ابو دیٹ امریکہ ایک جمہوریت بھی ہے, اور وہ جمہوریت سب سے زیادہ پرانی. پچھلے ایک سال میں کم از کم ایوری ٹائم اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں سوال پوچھا گیا, چاہے وہ عدت کیس کا آپ یاد ہوگا, ان کا داخلی معاملہ ہے. سڈنلی یہ تحریک انصاف کے بس میں ہے کہ 368 لوگ آپ نے اپنی طرف رام کر لیے, یا کوئی زیادہ لارجر پاور ایٹ ورک ہے؟ یہ ساتھ ہمارے خلاف بھی تھے, 98% نے. سر آپ ساتھ خلاف کے اوپر فوکس کر رہے ہیں, 370 اپنے جو حق میں ان کو فوکس نہیں کر رہے. یہ کوئی لارجر پولیٹیکل اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے؟ نہیں, یہ انٹرنل کمپلشنز ہیں ان کی, اور یہ جو آنے والا الیکشن بھی آپ جانتے ہیں, میں جانتا ہوں ان کو, کوئی دے ڈونٹ استعمال کر لوں, یہ پاکستانی ڈائسپورا کی نیڈ ہے وہاں, اور اتنا افیکٹو کہ 368 لوگ آپ نے اپنی سائڈ سر بہت نیٹ ہے ہر کنسٹیٹوئنسی میں. چلیں یہ بات میں نے مان لی آپ کی کہ چلیں آپ کے ڈائسپورا کی وجہ سے وہ, حالانکہ بہت سے لوگ اس کو اور چیزوں سے بھی جوڑ رہے ہیں کہ خطے کے معاملات, چین وغیرہ وغیرہ کی وجہ سے بھی شاید ہی ہو سکتا ہے. لیکن چلیں میں نے آپ کی بات مان لی. یہ انٹرفیئرنس ہے یا نہیں ہے؟ پہلے ایک فیصلہ کر لیں کہ امریکہ کون سے ہمارے مداخلات میں معاملات میں بات کرے, یا اس کے بارے میں کوئی قرارداد پاس کرے, یا کوئی ایکشن لے تو وہ مداخلت ہے, یا کون سی نہیں. آپ کہتے ہیں ڈرون کرے تو مداخلت ہے, حکومت گرانے کے لیے بات کرے تو مداخلت ہے, وزیر اعظم کے خلاف بات کرے مداخلت ہے, لیکن الیکشن کے خلاف بات کرے تو مداخلت نہیں. دیکھیں یو کانٹ پک اینڈ چوز, یو نیڈ ٹو ڈیسائیڈ. نہیں, دیکھیں ڈرون اٹیکس جب ہو رہے تھے تو ہماری گورنمنٹ اپنی کمپلسٹ تھی, ان کے ساتھ میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں. میرا یہ ماننا تھا کہ ہمیں اس کے خلاف ہونا چاہیے تھا, اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ انہوں نے جو پیغام حکومت کے وقت بھیجا وہ بھی غلط ہے, کہ جو پرائم منسٹر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ہوگا تو تعلقات خراب ہوں گے, اور اگر یہ نو کانفیڈنس کامیاب ہوگی. لیکن یہ آپ جب کہتے ہیں نا کہ جی وہ تو غلط ہے, یہ ٹھیک ہے, مجھے یہ ذرا سمجھا دیں. ان کا کامنٹ ہے, یہ ان کا کامنٹ قرارداد ہے, کے اوپر قرارداد ہے کہ یہ ہوا ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ہوا ہے, یہ سب کچھ ہوا ہے. اٹس اے ویری فیکچوئل کامنٹ, تو ہم اس کو ایز سچ لیتے ہیں. یہ ہم نے کوئی ان کو سیکھ نہیں کیا جی کہ آپ اس قسم کی قرارداد منظور کریں. ان کی اپنی انٹرنل کمپلشنز ہیں, یا ان کی جمہوریت کی کمپلشنز ہیں کہ انہوں نے کیا. کانگریس مین ہے, دیکھیں اٹس انپریسیڈنٹڈ کہ 7 ممبرز کے علاوہ ہر بندہ جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے اس قرارداد کو. تو لازمی بات ہے کہیں نہ کہیں تو ان کے نروز جو ہیں وہ رو ہوئے ہیں نا, ٹچ ہوئے ہیں, تو انہوں نے یہ کہا ٹھیک ہے تو لگا دی, انہوں نے دے دیا. اس کے بعد دیکھیں گے, اس کے بعد دیکھیے فافن کو پڑھیے آپ, پتن کو پڑھیے آپ, اس کے بعد یورپین یونین کا جو آبزرورز گروپ تھا ان کا دیکھیے, ای یو کے آبزرورز گروپ کو دیکھیے, کسی جگہ بھی آپ دیکھیے. نہیں سر, میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. میں آئی بلیو, میرا بلیف سسٹم یہ ہے کہ یا تو ہم اس کے حق میں ہیں یا اس کے خلاف ہیں. ہم پک اینڈ چوز جب کرتے ہیں نا کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے, مجھے اس سے تھوڑا سا یہ پرابلم. آپ مجھے یاد ہے آپ کی طرف سے خطوط بھی لکھے گئے, آپ کون ہیں ہمارے, اگر کسی کوئی ایسا ایکشن ہوتا ہے جس سے کہ پاکستان کے انٹرسٹ افیکٹ ہوتے ہیں تو ہم اس کو, جیسا کہ اس خط کا جو تھا سائفر تھا, اس کے بارے میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کہا تھا کہ دس از گریو انٹرفیئرنس ان پاکستانز انٹرنل میٹرز. دیز آر دا ورڈز which I have recited to you. Basically, National Security Committee comprising the ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ اینڈ دا ٹاپ ملٹری لیڈرشپ, انہوں نے جوائنٹلی یہ کہا تھا کہ گریو انٹرفیئرنس ہے. یہ جو ہے انہوں نے ایک کامنٹ کیا ہے جی کہ ہم نے دیکھا ہے قرارداد لانی چاہیے. آج ڈار صاحب نے کہا لے آئیں گے قرارداد, کس کے بارے میں؟ امریکہ کے خلاف قرارداد لے آئیں, ان کے تو حکومت کا انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. میں بھی دیکھوں گا جیسے لے کر آئیں گے. یہی ہمیں سمجھاتے ہوتے تھے کہ ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں, ڈرپیں لگی ہوئی ہیں, امریکہ ڈرپ نکال دے گا, تعلقات خراب ہو جائیں گے. آئی جسٹ وانٹ ٹو سی, میں چاہوں گا کہ یہ تھوڑے سے دے شوڈ نہیں کریں, ضرور کریں. میں دیکھنا چاہوں گا کہ کریں گے کہ نہیں کریں گے, کیونکہ مجھے لگتا ہے ایک بڑک ہے, بڑک سے آگے شاید نہ جائے. لیکن میں آئی لائک ٹو سی کہ ہم کس قسم کی قرارداد. I don't put it beyond them.
اور ہونا بھی کہ جی آپ ہمارے معاملات میں مداخلت کیوں کریں. ایک بریک لینے کی اجازت دیں تو ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رؤف حسن صاحب, میں شہریار افریدی صاحب کی تقریر آپ کو ذرا سنانا چاہتا ہوں. اس کی جو اوپننگ تھی, سب کہہ رہے ہیں کہ آل از ناٹ ویل ان پی ٹی آئی, سب اچھا نہیں ہے. کیا کہا شہریار افریدی صاحب نے, ذرا سنیں. ریکویسٹ ہوگی بطور ایک پاکستانی مجھے سنا جائے, شاید یہ آج میرا آخری دن ہو اس ایوان میں. نے کہا شاید یہ آج میرا اس ایوان میں آخری دن ہو. کیا ہوا یہاں پہ؟ کچھ نہیں ہوا. شاید شہریار افریدی صاحب ہمارا ہراول دستہ ہے, وہ پارٹی میں ہیں, پارٹی میں ہی رہیں گے. 27 لوگوں کا گروپ ہے جو خلاف ہے اس وقت. پتہ نہیں کتنے لوگوں کا گروپ ہے. آج کے اخباروں کی فرنٹ پیج خبر لگی ہوئی جگہ. 27 لوگ تو نہیں ہیں, لوگ ہیں کچھ ڈیفینیٹلی. اسی دیکھیں, اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی میں لازمی بات ہے دے آر پریشرز, اور پارٹی میں پی ٹی آئی میں پریشرز ہیں. انٹرنل ہے یا ان کے اوپر پریشر ہے؟ دیکھیے, انٹرنل پریشر ہے ان دا سینس, جیسا کہ میں پہلے بھی بات کر رہا تھا آپ کے ساتھ پروگرام شروع ہونے سے پہلے, کہ خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ایک میجر فیکٹر بنا ہوا ہے, اور ایک بڑا انٹینس سینٹیمنٹ جو ہے اس وقت جنریٹ ہوا ہے لوگوں میں کہ جی کیوں نہیں ہو رہا. اب اس میں یہ ایک ایموشنل سبجیکٹ ہے, ریشنلی گفتگو لوگ نہیں سنتے. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی کوشش کو بڑھانا پڑے گا, بہت زیادہ ہمیں آپ کرنا پڑے گا اپنی جو ایفرٹ ہے اس کو, اور وہ صرف ایک ہی طریقے سے ہو سکتی ہے کہ ایک پولیٹیکل ایجوکیشن. یہ لوگ بھی خان صاحب کے باہر نہ آنے کی وجہ سے. ایبسولوٹلی. اور یہ جو شہریار افریدی صاحب کے ساتھ میری 2-3 ملاقاتیں ہوئی تھیں, اینڈ آئی ہوپ آئی شیل بی ایبل ٹو میٹ ہم اوور دی ویکینڈ, اور میں نے دوبارہ باقی تمام لوگوں کے ساتھ بھی, علی محمد ہے, شہریار افریدی, یہ بھائیوں کی طرح ہے. یہ پارٹی ان کو نہیں چھوڑے گی, یہ تو جا ہی نہیں سکتے, کہیں نہیں جائیں گے. یہ ہمارا اثاثہ ہے. ان کی بڑی چھوڑ کے چلے گئے ان کو لیں گے نہیں, ہو جو اندر ہیں ان کو جانے نہیں دیں. بھائی جو چھوڑ کے گئے ہیں وہ خود بھاگے ہیں. دے ایکٹڈ لائک دا ریٹس جمپنگ دی شپ. سو خان صاحب کا آج تو بہت ہی کلیئر کٹ فیصلہ تھا کہ ان کو بتا دیجئے جا کے جی کہ کوئی ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی ہے, لیکن یہ لوگوں کو ہم کہیں نہیں جانے دیں. محمد زبیر صاحب نے ایک انٹرویو میرے ساتھ دیا, ان کی باتوں سے لگا کہ وہ بات چیت چل رہی ہے تحریک انصاف کے ساتھ, جوائن کرنا چاہتے ہوں گے. کوئی ہے بات چیت ان کے ساتھ؟ عارف الوی صاحب نے مجھے لکھا تھا, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ آئے تھے ملنے کے لیے, اور یہ کہ انہوں نے انٹرسٹ ظاہر کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. اور کیا مطلب اس کے آگے نہ, بس ان کا انٹرسٹ کی حد تک میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ جی بالکل ہمارے پاس ہے, ان کا انٹرسٹ ہے, وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں. اب آگے کیسے جاتا ہے, خان صاحب کو آن بورڈ لینا پڑے گا, ان کی انپٹ لینی پڑے گی, وہ فیصلہ کریں گے جو فیصلہ کریں گے. آج کی میٹنگ میں نہیں ڈسکس ہوا, اور بہت کچھ تھا جو ہم ڈسکس کرتے رہے. آپ کا ذاتی آپ کو مشورہ دینا تو کیا مشورہ دیں؟ میں تو میرا خیال ہے کہ دیکھیے, میرا ایک کانسیپٹ ہے سارا پارٹی کے بارے میں. یہ جو 2 سال گزرے ہیں جس میں کہ جو بڑے بڑے مہان قسم کے ہمارے اداکار تھے جنہوں نے جمپ کر دیا, پارٹی کو چھوڑ دیا, تو اس کے بعد جو پارٹی کا آئیڈیولوجیکل کارڈر تھا نا کاشف, وہ ایمرج کیا ہے, وہ اوپر آیا ہے. آج یہ سب کچھ آج جو دیکھا, آج آپ نے جو سینٹیمنٹ دیکھا ہے, جو ایموشن دیکھا آپ نے, اور جو مثلا شہریار افریدی صاحب کرتے ہیں یا علی محمد کرتے ہیں, یہ وہ پارٹی کا آئیڈیولوجیکل کارڈر ہے, اور یہ انہوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے. اب پارٹی بلانگس ٹو دی آئیڈیولوجیکل کارڈر, اور یہ جو فلائی بائی نائٹ ہے یہ لوگ نکل چکے ہوئے ہیں. خان صاحب نے آج ایک اور بات کی, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے مشکل تھی ان لوگوں کو نکالنا, شکر ہے خدا کا یہ لوگ چلے گئے تھے. انہوں نے بڑی دفعہ کہا ہے, یہ جو گئے ہوئے ہیں جو آج پھر دوبارہ ری لانچ کیے گئے ہیں نا, جو سارے کے سارے, یہ جو لانچ جو اب ڈسکس بھی کیا ابھی ہم ان لوگوں کا. خان صاحب نے آج کہا کہ 3 لوگوں کو نکالنا چاہتا تھا لیکن نہیں, مطلب یہ کہ ہم ان کو نہیں نکال سکے تھے. تو اب شکر ہے کہ جی یہ ان کے پہلے بھی انہوں نے کتنی دفعہ کہا. کیا فواد چودھری ان سے شامل تھے؟ بالکل شامل ہے, بالکل شامل. عمران اسماعیل, اس تمام لوگ جو نکلے ہوئے ہیں یہ ان کے بارے میں ایک ان کو انکلوسو. وہ 3 خصوصی کون سے ہیں وہ تو جاننا, میں تو وہ جاننا چاہتا ہوں. 3 کی بات نہیں ہوئی, تمام لوگوں کی بات ہوئی ہے کہ یہ لوگ جو کہ پارٹی کو مشکل وقت میں چھوڑ گئے ہیں, بہت اچھا ہوا, خدا کا شکر ہے کہ یہ لوگ چلے گئے. تو obviously ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی انگیجمنٹ. لیکن آپ نے کہا کہ کسی کو نکالنا بھی چاہتے تھے خان صاحب, لیکن مشکل نہیں, کہتے ہیں کہ ہم ان کو نکال نہیں سکتے تھے. خان صاحب بہت زیادہ, آپ کو پتا ہے کہ وہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار ہم ٹو سے نو ٹو somebody, اسد عمر تو نہیں تھے نا, اسد عمر, سب جو چلے گئے سب شامل ہیں. کاشف مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, تمام لوگ شامل ہیں جو پارٹی کو چھوڑ گئے ہیں مشکل وقتوں میں. ان کے لیے پارٹی میں واپس آنا اور پھر اس آئیڈیولوجیکل کارڈر کے ساتھ ڈیل کرنا. آئی بین ان دا پارٹی سنس بفور اٹ واز کریٹڈ. میں کبھی اپنا کام کرتا تھا, یہ کرتا تھا, بٹ آئی آلویز دیئر فار دا پی ٹی آئی. جب بھی کبھی انہوں نے کوئی اسائنمنٹ دی میں پہنچ جاتا تھا. آپ گرفتار کیوں نہیں ہوئے؟ فواد چودھری صاحب نے سوال پوچھا کہ آپ گرفتار نہیں ہوئے, یہ ریزن ہے آپ کے؟ یار یہ میرے پاس لگا ہوا ہے جو نشان, یہ میں ایک وہ کہتے ہیں حامی تھے جن کے لباس پر سر راہ سیاہی لکھی گئی,
یہی داغ تھے جن کو سجا کے ہم سر بس میں یار چلے گئے. صاحب یہ تو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شبلی صاحب کا اور آپ کا دونوں کی جو وجہ بتائی ہے وہ یہی بتائی ہے کہ آپ لوگ کبھی گرفتار ہی نہیں ہوئے, نہ چھپنا پڑا آپ کو. میں بھی اگر بیٹھ کے وہاں پی ٹی وی کو لوٹتا, میں بھی وہاں بیٹھ کے پی آئی ڈی کو لوٹتا تو شاید میرے اوپر بھی فائلیں بن جاتی. سائیں بہت کچھ ہے یار, ہم بھی بیٹھا ہوا تھا. آئی واز ان دی منسٹری آف انفارمیشن آلسو, آئی واز این ایس اے پی ایم, آئی ہیو سین تھنگس ہیپن ان فرنٹ آف می. میں نہیں چاہتا کہ میں اس کا یہاں لے کے آؤں یار. جیسا سیریس ایلیگیشن. مجھے آخر میں بتائیں, میرا وقت تقریباً ختم ہونے لگا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ شہباز صاحب نے جو مذاکرات کی آفر کی, ایک دن پہلے رانا ثناء اللہ صاحب رات کو ٹی وی پر کہتے ہیں کہ عمران خان باہر نہیں آئیں گے, کیسز مزید بنیں گے ان کے اوپر اور ان کو اندر رہنا چاہیے. نیکسٹ ڈے شہباز صاحب آپ کو آفر کرتے ہیں مذاکرات کی, اور خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ اگر مذاکرات کی مثبت پیشکش اس کا جواب آیا تو خان صاحب کی رہائی پہ بھی بات ہو سکتی ہے. یہ کیوں ہوا اتنا؟ دیکھیے اس وقت ریاست کے سروائیول کا مسئلہ ہے. دیکھیے کاشف ڈسکس اٹ ویری سیریسلی. جب یہ لوگ آئے تھے تو انہوں نے بہت سارے چار چاند دکھائے تھے لوگوں کو کہ یہ ہوگا وہ ہوگا پلان ہے. ایس آئی ایف سی جب بنا انہوں نے کہا جی کہ 10 بلین ادھر سے آ رہا ہے, 15 بلین ادھر سے آ رہا ہے, 100 بلین کی بات ہو رہی تھی, ایک پیسہ نہیں آیا. ویئر از سعودی عربیہ, ویئر از یو اے ای. یو اے نے $10 بلین کمٹ تو کیا اس کا نو اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی پرائم منسٹرز آفس سے, یو اے ای سے نہیں کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی. سو وہ ہم یہاں جو اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے. لیٹ دیئر آفس ڈکلیئر دیٹ وی آر گوئنگ ٹو انویسٹ ان پاکستان. سعودی عربیہ نے بھی کہا ہوا تھا لیکن نہیں آیا. اس کے بہت سارے محرکات ہیں. وہ ہے لیک آف پولیٹیکل پیس ان دا کنٹری. لگتا ہے کھانا پوری ہوئی ہے. اس کے بعد میں اگر آپ میرے سے تجزیہ لیں, چائنا دیکھیے, چائنا کو دیکھیے. چائنا نے یہاں آ کے ان کے منسٹر نے اوپنلی کہا استحکام کی بات کی ہے. اس کے علاوہ اب یہ جو یو ایس کی رپورٹ آ گئی ہے, یہ سارے ہونے کے بعد اس وقت پاکستان کی سروائیول دینے کے لیے ہے کیا حکومت کے پاس؟ کیا حکومت کو ہمارے پاس یہ لوگ کرتے رہے ہیں نا ڈیل. دے آر یوز ٹو ڈیلز. خان از ناٹ یوز ٹو ڈیلز. ہی از ناٹ دا ون ٹو کٹ ون. اینڈ ہی سیڈ اٹ ٹوڈے کیٹیگوریکلی کہ کسی قسم کا انڈر نو سرکمسٹانسز کو ڈیل ہوگی. اب یہ ڈیسپریٹ ہیں. دے آر بیکس آر ٹو دا وال. ڈیل تو کی تھی نا. دے آر بیکس آر ٹو دا وال. خان صاحب نے ڈیلیں کی ہیں. وہ ڈیلیں نہیں تھی. وہ ڈیلیں نہیں تھی. جس قسم کی بنانا یا حکومت گرانا یہ ڈیلیں ہوتی نا. حکومت ہم تو کسی کی حکومت گرا نہیں رہے تھے, لیکن یہ دھرنا آیا تھا. خیر چلے دھرنا ہمیں کیا کہا تھا جی 4 اپنے صرف ہمارے کھول دیجئے. دیٹس آل. 1.5 سال تک وہ شخص لگا کہ جی 4 ہمارے جو ہیں وہ کانسٹیٹوئنسیز کھول دیجئے. ان کو نہیں انہوں نے کیا بیکاز وہ چاروں کی چاروں میں اب بعد میں جیسے کہ ثابت ہوا کہ وہ فراڈ ہوا تھا. شیر افضل مروت صاحب کا کیا اسٹیٹس ہے؟ شیر افضل مروت صاحب از پارٹ آف دا پارٹی. تھوڑا سائڈ لائن کیا ہوا آپ لوگوں نے. وہ خود ہوئے ہوں گے. جو ہی از ویلکم ٹو ڈو واٹ ایور ہی وانٹس ٹو ڈو. ہی از پارٹ آف دا پارٹی. ناخوش تو ہوں گے. ان کی ٹویٹ سے لگتا ہے کہ وہ ناخوش ہیں. پارٹی کے اندر لوگوں پہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے میرے خلاف. نہیں میں نہیں اگری کروں گا کہ کسی نے ان کے خلاف کو بات کی ہے. میرا خیال ہے کہ جی جس قسم کا وہ ان کے اپنے ٹویٹس آ رہے تھے یا جو کچھ ان کی اسٹیٹمنٹس آتی تھی وہ خاصی اس نے پرابلمس کریٹ کیے تھے ڈیفینیٹلی. آخر میں مائی لاسٹ کوشچن ٹو مجھے بینظیر بھٹو صاحبہ کا ایک جملہ یاد ہے. مجھے نہیں کہا, پارٹی کے اندر کہا تھا کچھ لوگ جوائن کرنا چاہتے تھے, ان کے خلاف اپوزیشن تھی. انہوں نے کہا ایک بہت بڑی پارٹی ہے, اس میں ہر ایک کے لیے بہت جگہ ہے. کیا یہ کانسیپٹ ہے یا آپ کا خیال ہے کہ یہ بس یہی لوگ جو اب رہ گئے ہیں یہی پارٹی کے اندر رہیں گے اور یہی چلائیں گے, باہر سے اب کوئی نہیں آئے گا؟ پارٹی میں وہ لوگ آئیں گے جن کی انٹیگریٹی ہے اور جن کی لائلٹی ہے. یہ 2 بیسک خصوصیات خان صاحب نے بڑی کلیئرلی اسٹیٹ کی ہے. 2011 والا کام نہیں ہوگا جبکہ فلڈ گیٹس کھول دیے گئے تھے اینڈ پیپل آف آل کائنڈس دے اینٹرڈ دا پارٹی. آئی واز ون آف دی انہیپیسٹ پیپل اینڈ آئی بیکڈ آف. میں نے کہا تھا کہ جی یہ نہ آنے دیں اور اس کو نہ صرف کہ ان کو آنے دیا گا بلکہ ان کو سینئر پوزیشنز پارٹی میں دی گئی. تو وہ نہیں ہوگا, وہ اب نہیں ہوگا. بریک لیتے ہیں.